اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی، ان مشرکین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتا ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ما لہم فیہما من شرک، ان کا کوئی شرک جو ہے، ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے، کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار۔ یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لاڈلے ایسے ہیں کہ جن کی بات وہ نہیں ٹال سکتا، چاہے وہ بیٹیاں ہیں، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، یا یہ کہ اور اولیاء اللہ ہیں یا اور ہیں بزرگ ہستیاں ہیں، تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے۔ اور دوسرا ایک تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ پورے اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ، وہ تو سب کے قابو یافتہ ہے، سب سے اوپر ہے، اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے، لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کے کچھ ایسے منصبدار بھی تو ہوتے ہیں، کوئی سپہ سالار بہت بڑا ہے، فوجی لیڈر ہے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسرز ہیں اور جو اس کے جو بھی سالار ہیں، تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے نائبین کو، جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں۔ یہ تصور جو ہے نائبین سلطنت کا، یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا، اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مائتھولوجی ہے اس میں یہی ہے، دیوی دیوتا۔ اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بڑا باریک سا فرق ہے، لیکن یہ باریک سا فرق جو ہے مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں، یہ کارندے ہیں اس کائنات کے، یہ اللہ کی اس کائناتی حکومت کے سول سروس ہے، ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے، لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا، ان سے دعا نہیں کی جائے گی، ان سے استدعا نہیں کی جائے گی، استغاثہ نہیں کیا جائے گا، استمداد نہیں کی جائے گی، کچھ نہیں۔ پکارو اللہ کو، اللہ آپ کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کسی کو بھیج دے، فرشتے کو بھیج دے، بغیر کسی فرشتے کو بھیجے وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا، یہ ملائکہ کا ایمان جو ہے بگڑ کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمے بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقیناً کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، اور پھر ان کا ساجھا ہے، انتظام کے اندر وہ شریک ہیں، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار ہو۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی الا لمن اذن لہ، مگر اسی کے حق میں جس کے لیے کہ اجازت دی گئی ہو۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم ہے، کیا نئی بات آئی ہے۔ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند و بالا ہے، فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ، اور الکبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ قل اللہ، کہیے کہ اللہ۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گمراہی میں ہیں، اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گمراہی میں ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے ڈائیگنلی اپوزٹ ہیں، بعد المشرقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے
سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں، ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں، ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے، ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کنبے تقسیم ہو گئے، یہ ہمارے جرائم ہیں۔ لا تسألون عن اما اجرمنا، جو جرم ہم نے کیے ہوں گے، یعنی جس کو اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں، حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا۔ لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پہ جرم کا لفظ نہیں لائے، یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بڑھ کے نہ، کچھ سوچنے کے لیے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کرے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح العلیم، اور یقیناً وہی ہے فیصلہ کر دینے والا، اور فیصلہ بھی ہوگا بالبناء علم، جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، کہیے ان سے ذرا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ لوگ کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کی حیثیت سے، کوئی نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، تو ایک ہی اللہ ہے، خود العزیز ہے، اپنی ذات میں العزیز ہے، اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے، کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے، کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود، اور الحکیم ہے کمال حکمت والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تمدن نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول رسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے اور تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچائی جا سکے۔ ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پاسبل نہیں تھا، لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس طریقے سے اپنے اپنی قوموں کی طرف آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر وہ